آج کے اس ہفتے کے پہلے پروگرام کے پہلے ٹاپک کی طرف چلتے ہیں اور بات ہم کریں گے ایک ایسے ایشو کے بارے میں جو کہ پچھلے چند روز سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ سوشل میڈیا پر اس کی بہت زیادہ ہائپ ہے. لوگ ویڈیوز بنا رہے ہیں, لوگ پوسٹ کر رہے ہیں, لوگ بات کر رہے ہیں اس ٹاپک کے حوالے سے, لیکن کہیں نہ کہیں کنفیوژن بھی موجود ہے, کہیں نہ کہیں ڈس انفارمیشن کا بازار بھی گرم ہے. تو ان سارے معاملات کو کلیئر کرنے کے لیے آج ہمارے ساتھ جو ہے وہ کریئر اینڈ ویزا کنسلٹنٹ اعجاز راہی صاحب موجود ہوں گے, جن سے ہم نے یہ جاننا ہے کہ UAE سے پاکستانیوں کو ڈپورٹ کیوں کیا جا رہا ہے, کون کون سی ایسی ریزن ہے, کیا واقعی کوئی ایسی مذہبی کسی خاص فرقے کی ریزن ہے کہ جن کو جو ہے وہ UAE سے باہر نکالا جا رہا ہے, ڈپورٹ کیا جا رہا ہے, کیونکہ سوشل میڈیا پہ یہی چیزیں چل رہی ہے, یا پھر کچھ اور معاملات ہیں. کیونکہ گورنمنٹ کی جانب سے جو بتایا گیا ہے, جو گورنمنٹ کی جانب سے انفارمیشن آئی ہے, اس کے متعلق یہ بتایا گیا ہے کہ کچھ بغیر اجازت وہاں پر رہ رہے تھے, ان کے پاس ویزاز موجود نہیں تھے, بغیر اجازت لوگ وہاں پر ملازمتیں کر رہے تھے, اور جعلی ان کے پاس دستاویزات تھی, یا پھر ان کے ڈاکومنٹ پوری نہیں تھی, یا پھر امیگریشن قوانین کی انہوں نے خلاف ورزی کی ہے, یا پھر دبئی میں رہتے ہوئے ان کے ملک کی کوئی خلاف ورزی کی ہے جس کی وجہ سے لوگوں کو نکالا جا رہا ہے. یہ صرف چند پاکستانیوں کی بے دخلی کی خبر نہیں, بلکہ خلیج کے بدلتے ہوئے سیکیورٹی نقشے, ایران امریکہ کشیدگی, اسرائیل کے بڑھتے اثر و رسوخ اور جنگ کے خوف کے درمیان پھنسے ہوئے لاکھوں اوورسیز پاکستانیوں کی بے چینی کی کہانی بنتی جا رہی. سوال اب صرف یہ نہیں کہ دبئی اور ابوظہبی سے کتنے لوگ واپس بھیجے گئے, اصل سوال یہ کہ آخر خلیجی ریاستوں کے رویے اچانک اتنے سخت کیوں محسوس ہونے لگے. کیا یہ واقعی صرف ویزا قوانین کی کارروائیاں ہیں, یا پھر مشرق وسطیٰ میں پھیلتی جنگی فضا نے ہر غیر ملکی کمیونٹی کو شک اور نگرانی کے ایک نئے دائرے میں داخل کر دیا؟ اور سب سے اہم بات, اگر خطے میں کشیدگی مزید بڑھی تو کیا اس کے اثرات سب سے پہلے انہی پاکستانیوں پر پڑیں گے جو برسوں سے خلیجی معیشت کا خاموش حصہ بنے ہوئے؟ UAE ناراض تو ہے نا پاکستان سے, اس کے بارے میں تو کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے. تو پاکستان کی لیڈرشپ کو UAE کا ایک ٹرپ لینا چاہیے, اور جا کے جو اگر ان کے ساتھ کوئی ایسی چیزیں ہیں ان کے دل میں, یا کوئی مغالطے ہیں یا مس انڈرسٹینڈنگز ہیں, ان کو دور کرنا چاہیے. یہ جو 48 گھنٹوں کی بات ہو رہی ہے کہ 48 گھنٹوں کا کہا گیا ہے کہ آپ پاکستان چلے جائیں, پھر یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ پاکستانی جو ویزا ہیں ان کو رینیو نہیں کیا جا رہا, تو یہ درست ہے جی. پاکستانی ویزاز کی تقریباً رینیو تو شاید کر رہے ہوں, نئے ویزاز نہیں دے رہے, اسپیشلی ٹورزم کے ویزاز نہیں دے رہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے, یہ درست ہے جی. لیکن یہ 48 گھنٹے کی وارننگ والی بات آئی تھنک یہ ایگزیجریٹڈ ہے. یہ جو بے روز وہاں پہ نوکریوں سے بھی نکالا گیا ہے, کی وجہ مین یہ ہے کہ دبئی نے ٹوٹل ویزے بند کیے ہیں پاکستانیوں کے لیے, اور کوئی ویزا نہیں ایشو ہو رہا, اور فلائٹیں ٹوٹل خالی جا رہی تھیں, جس کی وجہ سے انہوں نے فلائٹیں ٹل فردر نوٹس سسپینڈ کر دی ہیں. جو لاہور, اسلام آباد اور پشاور یہ ٹوٹل بند کر دی, اور سیالکوٹ اور فیصل آباد سے ڈیلی 2 فلائٹیں تھیں, اب انہوں نے 1 فلائٹ کر دی ہے. اور اسی طرح سے ایمریٹس نے بھی جو ہے آپریشن اپنا کا سیالکوٹ سے اور پشاور اور کراچی سے سسپینڈ کر دیا ہے, اور وہ بھی فلائٹیں جو ہے لاہور اور صرف اسلام آباد چل رہی ہیں بس. اور صرف یہ وجہ ہے کہ دبئی کے ویزے ایشو نہیں کر رہی گورنمنٹ, اور لوگوں کو کافی پرابلم ہے, جس کی وجہ سے وہاں سلسلہ جو ہے کاروباری حضرات جا نہیں سکتے اور ویزا ایشو نہیں ہو رہا, جس کی وجہ سے پرابلم آ رہی ہے. یہ وہ تمام ملک بدری کی بڑی وجوہات ہیں جو کہ گورنمنٹ کی جانب سے سامنے آ رہی ہیں, لیکن سوشل میڈیا پر کچھ اور کہا جا رہا ہے. اور خیر, سوشل میڈیا پر جتنی بھی خبریں چل رہی ہوتی ہیں, ضروری نہیں ہے کہ وہ ساری کی ساری صحیح بھی ہوں, ان کی تحقیق ہونا, ان پہ بات ہونا بہت زیادہ ضروری ہے. اعجاز راہی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہے. سر, آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں, بہت شکریہ آپ کے ٹائم کا. اعجاز راہی صاحب, سب سے پہلے مجھے آپ کے پاس تو پرسنل انفارمیشن ہے, کیونکہ آپ سال سے یہ کام کر رہے ہیں, بڑا کلوز کانٹیکٹ ہے آپ کے ان لوگوں کے ساتھ. ریزن کیا ہے, کن لوگوں کو وہاں سے نکالا جا رہا ہے؟ بہت شکریہ جی پہلے تو. اور ہم اس ایشو کو ڈسکس کرنے سے پہلے اس کے بیک گراؤنڈ میں یا اس چیز کو پہلے جان لیں کہ کیا کیا وجوہات ہوتی ہیں کسی بھی ملک یا ایمبیسی کے پاس کہ وہ اس ملک میں آنے والے, کام کرنے والے, وزٹ پہ جانے والے یا پرماننٹ ریزیڈنٹ جو ہیں, ان کو کن وجوہات کی بنا پہ وہاں سے نکالا جا سکتا ہے یا ملک بدر کیا جا سکتا ہے. اس میں سب سے پہلے ہے کہ اگر آپ وزٹ ویزا پہ ہیں اور آپ کا ویزا زائد المیعاد ہو گیا, یعنی ویزا ختم ہو چکا ہے, لیکن آپ جو ہیں وہ آپ ابھی تک وہاں پہ رہ رہے ہیں, اور وہ جب آپ کی چیکنگ ہو جائے تو تب آپ کو وہ بھیج سکتے ہیں. دوسرا اس پیس پہ کیا جا سکتا ہے کہ آپ ورک ویزا پہ, چونکہ ہمارے یہ جو مڈل ایسٹ کے ممالک ہیں اس میں بہت سارے لوگ جو ہیں وہ روزگار کے کمانے کے لیے جاتے ہیں, تو آپ جن دستاویز کی بنا پہ وہاں پہ جاتے ہیں وہ اگر کہیں فیک نکلتی ہیں, اور وہ فیک بھی اس طرح سے, فار ایگزامپل میں ڈرائیور کے ویزے پہ جاتا ہوں لیکن مجھے ڈرائیونگ اس طرح سے آتی نہیں ہے, یا HTV ڈرائیور کی ضرورت ہے اور میں LTV ڈرائیور ہوں, تو وہ مختلف چیزیں مینج کر کے, جو کچھ ہمارے دوست ہیں وہ بھی چھانٹیوں کا پروسیس ہوتا ہے کہ دیکھا جاتا ہے پورا, تو پھر اس کے بعد. آپ سب پر سلامتی ہو. میں یاسر رشید ہوں
اور آپ دیکھ رہے ہیں سنو نیوز. ناظرین، یہ معاملہ صرف چند لوگوں کی بے دخلی یا ویزا مسائل تک محدود نہیں، بلکہ اس کے پیچھے خلیجی سیاست، جنگی ماحول، سیکیورٹی خدشات، سوشل میڈیا پروپیگنڈا، فرقہ وارانہ حساسیت، امیگریشن قوانین اور پاکستان اور یونائٹڈ عرب ایمریٹس کے تعلقات کی پوری ایک پیچیدہ تصویر موجود ہے. اور اگر اس پورے معاملے کو صرف ایک لائن میں سب جھوٹ ہے یا سب سچ ہے کہہ کر ختم کر دیا جائے گا تو اصل حقیقت ادھوری رہ جائے گی. اصل سوال یہ ہے کہ آخر وہ کون سی صورتحال تھی جس نے اچانک یہ تاثر پیدا کیا کہ یو اے ای پاکستانیوں، خاص طور پہ بعض شیعہ پاکستانیوں کے خلاف کریک ڈاؤن کر رہا ہے، اور پھر پاکستانی حکومت کو اس کی باضابطہ وضاحت جاری کرنے کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ اس پورے معاملے کو سمجھنے کے لیے سب سے پہلے خلیجی خطے کی موجودہ صورتحال دیکھنا ضروری ہے. گزشتہ کئی ہفتوں سے مشرق وسطیٰ مسلسل جنگی دباؤ میں ہے. ایران اور یونائٹڈ عرب ایمریٹس کے درمیان کشیدگی، آبنائے ہرمز کا بحران، یو اے ای پہ ڈرون حملے اور خلیجی ریاستوں کی بڑھتی ہوئی سیکیورٹی الرٹ نے پورے خطے کا ماحول بدلا. ایسے حالات میں خلیجی ممالک نے اپنے داخلی سیکیورٹی نظام کو سخت کیا، نگرانی بڑھائی اور امیگریشن قوانین پہ سختی شروع کر دی. اسی ماحول میں سوشل میڈیا پر خبریں گردش کرنے لگیں کہ یو اے ای میں پاکستانیوں کو بڑی تعداد میں گرفتار یا ڈیپورٹ کیا جا رہا ہے. کچھ ویڈیوز، ایئرپورٹس کی تصاویر، مختلف دعوے تیزی سے وائرل ہوئے. پھر بین الاقوامی میڈیا میں بھی اس موضوع نے جگہ بنا لی. خاص طور پہ ایک رپورٹ میں دعویٰ کیا گیا کہ درجنوں پاکستانی شیعہ کارکنان کو اچانک حراست میں لے کے ملک بدر کر دیا گیا. یہ رپورٹ سامنے آنے کے بعد معاملہ محض امیگریشن کا نہیں رہا، بلکہ فوراً اسے جغرافیائی سیاست اور فرقہ وارانہ زاویے سے دیکھا جانے لگا. سوال اٹھا کہ کیا خلیجی ممالک ایران سے جڑی حساسیت کے باعث اب شیعہ کمیونٹی پہ زیادہ سختی کر رہے ہیں؟ کیا یو اے ای میں پاکستانی شیعہ ورکرز شک کی نگاہ سے دیکھے جا رہے ہیں، یا پھر یہ سب محض قانونی کیسز ہیں جنہیں سیاسی رنگ دیا جا رہا ہے؟ پاکستانی حکومت نے اسی نقطے پہ ایک موقف اختیار کیا. منسٹری آف انٹیریئر پاکستان نے یہ واضح کہا کہ ملک یا مسلک کی بنیاد پہ ٹارگیٹڈ ڈیپورٹیشن کا کوئی عمل جاری نہیں. حکومت کے مطابق اگر کچھ پاکستانی واپس بھیجے گئے ہیں تو اس کی وجوہات ویزا، اوور سٹے، غیر قانونی دستاویزات، ورک پرمٹ خلاف ورزیاں یا دیگر قانونی معاملات تھے. یہاں ایک بات اور ایک نقطہ سمجھنا ضروری ہے. خلیجی ممالک خاص طور پہ یو اے ای میں لاکھوں پاکستانی کام کرتے ہیں. ہر سال ہزاروں افراد کے ویزا ختم ہوتے ہیں. کچھ غیر قانونی طور پہ قیام کرتے ہیں، کچھ ملازمت کے معاہدے توڑتے ہیں، جبکہ بعض لوگ وزٹ ویزا پہ جا کے غیر قانونی کام شروع کر دیتے ہیں. ایسے کیسز میں ڈیپورٹیشن معمول کی کارروائی ہوتی ہے، مگر اس بار فرق یہ تھا کہ خطے میں جنگی ماحول موجود تھا، یو اے ای پر حملوں کی خبریں آ رہی تھیں، ایران کے ساتھ کشیدگی بڑھ رہی تھی، سوشل میڈیا پر فرقہ وارانہ بحث پہلے ہی گرم تھی. اسی لیے ہر قانونی کارروائی کو محض امیگریشن مسئلہ نہیں بلکہ سیکیورٹی کریک ڈاؤن کے تناظر میں دیکھا جانے لگا. شفقت صاحب یہ بتائیے گا، ایران اور امریکہ کی جو جنگ تھی اس کے بعد یہ سارا ماحول بنا ہے کہ یو اے ای میں بھی مشکلات ہیں جانے آنے میں. تمام اس سے پہلے ہم نے دیکھا کہ پروازیں منسوخ ہوئیں، بہت کچھ ہوا، تو ابھی معاملات سیٹل نہیں ہوئے. یہ کب تک آپ کو معاملات بہتر ہوتے دکھائی دے رہے ہیں یو اے ای کے ساتھ یا باقی ممالک کے ساتھ؟ نہیں، ابھی تو کوئی حالات نظر نہیں آ رہی. بھی انہوں نے ٹل فردر نوٹس کیا، لیکن میرا خیال ہے کہ یہ جو فلائٹ دبئی ہے یہ اکتوبر تک انہوں نے سسپینڈ کر دی ہے فلائٹ، اور ایمریٹس کا بھی یہی حال ہے. اور پی اے ای نے صرف ایک فلائٹ چلا رہی ہے لاہور دبئی کے لیے، وہ بھی اب شروع کی ہے دبئی کی فلائٹ. اور دوسری ایئر لائن بھی لمیٹڈ فلائٹس ہیں، کبھی سسپینڈ ہو جاتی ہیں کبھی چل پڑتی ہیں، جیسے ایئر سیال ہے یا ایئر بلو ہے. اور ابھی ان فیوچر مجھے کوئی حالات نظر نہیں آ رہے. ہماری اسپیشلی جو ہماری ایویشن انڈسٹری ہے بالکل ڈسٹرب ہے اور بڑی پریشان ہیں لوگ. ہم لوگ بہت پریشان ہیں. یہ بتائیے گا کہ ٹریول ایجنٹ کا تو جو کاروبار ہے، یہ بزنس ہے، وہ یہ لوگوں کو باہر بھیجنا. آپ میرا خیال مہینے کے بہت سے لوگوں کو پاکستان سے باہر بھیجتے ہیں، یو اے ای بھی، دوسرے ممالک بھی. تو اب کتنا فرق آیا آپ کے کام میں، خاص طور پہ یو اے ای پہ جو آپ بتا رہے ہیں کہ ویزے نہیں مل رہے، تو اس سے آپ کے بزنس کو کتنا نقصان پہنچا؟ میرا خیال ہمارا جو بزنس ہے 25% جو وہ دبئی کی وجہ سے تھا، ان کے ویزوں کی وجہ سے تھا، لیکن وہ 25% کم از کم ڈاؤن ہو گیا ہے نا. اور باقی دوسرے لوگ بھی تھوڑا اوائڈ کر رہے ہیں وایا مڈل ایسٹ جاتے ہوئے، دوحہ سے یا دبئی سے یا کویت سے. یہ صرف ایران اور یہ دبئی شبئی کی جو جنکشن ہے اس کی وجہ سے نا، ایران اسرائیل کی جنگ کی وجہ سے، جو کافی دنیا ڈسٹرب ہے، بہت زیادہ پریشان ہے. اور اب اس کا کتنا ٹائم لگتا ہے ہمیں سمجھ نہیں آ رہی کہ کب تک یہ حالات ٹھیک ہوں گے. آپ کے تو بہت سے لوگ جن لوگوں کو آپ نے باہر بھیجا ہے وہ آپ سے رابطے میں ہوں گے، تو یو اے ای میں کیا اس وقت صورتحال ہے؟ جو آپ نے لوگ بھیجے ہیں وہ کیا بتاتے ہیں؟ وہاں پر یہی حال ہے کہ مال خالی ہیں، لوگ نظر نہیں آ رہے ہیں اور نئے ویزے ایشو نہیں ہو رہے. لوگ جانا چاہ رہے ہیں، کچھ میڈیکل کے چیک اپ کے لیے بھی لوگ جانا چاہ رہے تھے، کچھ ویسے جانا چاہ رہے ہیں. اب ہمارا سیزن تھا جون گرمیوں کی چھٹیوں میں، لوگ فیملیز جاتی تھی، وزٹ پہ جاتی تھیں، لیکن اب ساری فیملیاں ڈسٹرب ہیں، نہیں جا سکتے. اصل میں ان کا اکنامک ڈاؤن ٹرن آیا ہوا ہے جی. ان پہ اتنے زیادہ اٹیکس ہوئے ہیں، کئی ہزار ان کے اوپر میزائل اٹیکس ہوئے ہیں، سویلین ان کے
ان کی فیسلٹیز کو ٹارگیٹ بھی ہوئے ہیں ادر دین امریکن بیسز بھی. تو اس لیے وہاں اکنامک ڈاؤن ٹرن تو ہے جی، جس کی وجہ سے وہ شاید رائٹ سائزنگ کرنا چاہتے ہیں. یہ تو ہے جی. وہاں ایک آفیشیل بیان آیا تھا دبئی جو حکام ہیں ان کی جانب سے کہ یہاں پر کوئی بھی ویڈیوز یا کوئی سوشل میڈیا پہ جو چیزیں لوگ لگا دیتے ہیں، پھر اسکرین شاٹ اور اس طرح کی چیزیں واٹس ایپ پہ جو چلتی ہیں تمام سوشل میڈیا پہ، تو وہ نہ کی جائیں. لیکن کچھ لوگ یہ چیزیں کر رہے تھے تو ان کو بھی سنے جی. پاکستانی اریسٹ ہوئے ہیں جنہوں نے آگ کی یا وائلنس کی یا کچھ تصویریں کی ہیں اور وہ انہوں نے اپنے واٹس ایپ پہ بھیجی ہیں یا سوشل میڈیا پہ نہیں بھی کی. اگر واٹس ایپ پہ اسپریڈ کی ہیں تو ان کو اریسٹ کیا گیا ہے. یہ یو اے ای میں سختی سے پابندی ہے. ابھی بھی جو پاکستانی سن رہے ہیں برائے مہربانی یہ مت کیجیے. ڈونٹ ڈو دس. وہاں کا جو لا ہے اس کو فالو کریں، جو یو اے ای کے حکام کہتے ہیں وہ کریں. یہ بہت غلط بات ہے. عمران علی صاحب لاسٹ پہ یہ بتائیے گا کہ ایران کے اور جو امریکہ کے تعلقات جو جنگی صورتحال چل رہی تھی اس میں پاکستان نے ثالثی کی کوششیں کی اور ابھی بھی دفتر خارجہ کا یہ بیان ہے کہ کوششیں جاری ہیں. تو آپ کو لگتا ہے کہ یہ بات مذاکرات ہی اگر ہوتے ہیں تو دوبارہ پاکستان میں ہی مذاکرات ہوں گے؟ کیا بنے گا اس صورت، کس طرح مذاکرات ہو سکتے ہیں؟ کیونکہ جو اب نئی چیز کی بات کی جا رہی ہے کہ دوبارہ ایک مطالبات کی لسٹ دی جائے گی یا چیزیں کی جائیں گی، تو یہ کس طرح ہوں گی؟ کیا پاکستانی دوبارہ یہ ایرانی وفد اور امریکی وفد آئے گا یہاں؟ جی ہونا تو پاکستان میں چاہیے کیونکہ پاکستان کا سینٹرل رول ہے، لیکن یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کسی اور ملک میں ہو. عمان کا چانس ہے، دوبارہ جنیوا کا چانس ہے، تو ادھر بھی ہو سکتی ہیں. پاکستان نے تو جنگ رکوانی ہے. پاکستان نے اس ثالثی کو اون کر کے تاج کے طور پہ نہیں رکھنا. ہم تو بہتری چاہتے ہیں سب کی، تو اللہ کرے کہ ہم کامیاب ہوں اس میں. بہت شکریہ جی عمران علی صاحب، آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا. ناظرین آپ گفتگو سن رہے تھے عمران علی صاحب جو کہ سابق سفیر ہیں پاکستان کے اور عمان میں سفارت جو ہے کاری کے فرائض سر انجام دیتے رہے ہیں. تو بیسیکلی جو خبر ہے وہ یہی ہے کہ دبئی میں اس وقت جو صورتحال ہے وہ تشویشناک ہے صورتحال. وہاں پہ جو شہری اس وقت پاکستانی موجود ہیں ان کو چاہیے کہ وہاں پر یہ چیزیں جو وہاں پہ حکام نے کہا ہوا ہے وہ نہ کریں، اسپریڈ وغیرہ کوئی بھی سوشل میڈیا پہ چیزیں، کیونکہ جو خبریں آ رہی ہیں وہ یہی آ رہی ہیں کہ وہاں پہ لوگوں کو مسائل کا سامنا ہے اور پاکستانی گورنمنٹ بھی اس پہ جلد میرا خیال ہے کوئی نہ کوئی اپنا رول ادا کرے گی. تو آج کی ویڈیو کے ساتھ مجھے دیں اجازت. اللہ حافظ.